ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما دے۔ اب مجھے بتائیں، اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دینے۔ تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام کے۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا۔ تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے، افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ، اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں، ہر تاک رات میں پڑھیں، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے اسے۔ رمضان میں تو ضرور پڑھیں، ایک فضیلت والی نماز ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ ہے، اس کے بعد جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا تو اعتکاف کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کے حوالے سے جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ رمضان مبارک سے متعلق میرے آلموسٹ 5 لیکچرز ریکارڈڈ ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، 53 A B C D E تک مسئلہ نمبر، اس کے کلپس بھی لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔ اس میں اعتکاف کا ایشو بھی، نماز عیدین کا طریقہ، یہ بھی سارا کچھ میں نے ڈسکس کیا ہے۔ البتہ یہ جو صلاۃ و تسبیح والا ایشو ہے یہ اس میں ڈسکس نہیں کیا ہے، چونکہ یہ ایک الگ سے کوسچن تھا۔ صلاۃ و تسبیح ایک ایسی نفلی نماز ہے کہ ویسی فضیلت کسی اور نماز کی احادیث کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی۔ 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں، اور 4 رکعتوں کے اندر 300 دفعہ وہ مشہور تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو افضل ترین تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نماز کے اوپر بعض لوگوں نے عقلی اعتراضات کیے جو منکرین احادیث تھے، بعض نے صوفیاء سے بغض کی وجہ سے، چند ایک علماء عرب نے بھی اس نماز کے اوپر اعتراض کیا،
البتہ اس نماز کی صحت کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے آئے ہیں، یا اگر نقل نہیں بھی کیا تب بھی اس کا دفاع کیا ہے. یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے دفاع کے اوپر 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں بڑے ائمہ کی جانب سے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک نے بھی صحیح کہا، امام ترمذی نے صحیح کہا، امام ابو داؤد نے، ایون امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اگرچہ یہ مسلم میں حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی. دور حاضر میں بھی جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیلیزئی رحمہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے شیخ احمد شاکر، ان سب محدثین نے اس کی جو حدیث ہے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث بالکل اصول محدثین پر صحیح ہے. یہ پوری تفصیل کے ساتھ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ جو کلمات ہیں ان کے فضائل جو الگ سے احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں اسے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام سے غلام مانگنے گئی تھی. بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کلمات تحفے کے طور پر دیے تھے، اسی وجہ سے انہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. اس میں 3 کلمات تھے، سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر. سبحان اللہ اور الحمد للہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ٹوٹل مل کے 100 ٹائمز بن جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ تینوں کلمات 33 دفعہ پڑھ لے اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. یہ دونوں طریقے سے سنت ہے، یا تو تینوں 33 دفعہ پڑھا جائے اور پھر یہ 99 بن جائے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیں، یعنی اللہ اکبر 34 دفعہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے، امام مسلم نے پوری سند کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی اللہ اکبر پہلے پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں پڑھ لیتا ہے، ترتیب کوئی ایشو نہیں ہے، اصل یہ 4 کلمات ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ 4 کلمات مجھے پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سے بڑھ کر یہ 4 کلمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کے بعد بھی یہ 4 کلمات تعلیم کیے ہیں 25 مرتبہ، وہی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 25 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے
کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہے. وہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے. اس کی جو صحیح سند ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، جو اس کا چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ اردو میں بھی آ چکا ہے، کہ سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھی، مولا علی علیہ السلام کی بہن، وہ بوڑھی ہو چکی تھی. تو نبی علیہ السلام ایک دن ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے. ظاہر ہے وہ بڑی بہن کی جگہ تھی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں ہوتے، مجھے کوئی آپ مختصر سا ایسا وظیفہ بتائیں جو میں اپنی زندگی میں لے آؤں اور وہ میرے لیے کفایت کرے. تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں یہ گفٹ دیا. میرے علم میں کسی بھی وظیفے کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی جو سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کو نبی علیہ السلام نے جو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا. 100 غلام، آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں ہے کہ جب کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو ایک غلام آزاد کرے گا. اگر وہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے گا یا 60 مساکین کو کھانا. تو یہ آپ سمجھ لیں 6000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے صرف 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا. پھر فرمایا کہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، گویا کہ تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، گویا کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ ہی پھر کوئی چیز نہیں نہ کر سکتی. تو یہ 4 کلمات اس حدیث میں بھی آئے ہیں. اب یہ الگ الگ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اور اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ واو کے ساتھ ہے. اور اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کے نیچے زیر پڑھنی ہے، اور جہاں پہ سانس ٹوٹے گا وہاں پہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے. وہ عربی لنگوسٹک کا آپ نے اس اعتبار سے خیال رکھنا ہے. تو یہ 4 کلمات اس حدیث کے اندر بھی آئے ہیں اس کی فضیلت کے لیے. یہی کافی ہے کہ اتنی زیادہ احادیث صلاۃ و تسبیح سے ہٹ کے بھی ان کلمات کی فضیلت میں موجود ہے. یہ میں نے آپ کا شوق ابھارنے کے لیے کیا. اسی لیے ہم نے بلو کارڈ کے اندر صبح شام کے اذکار میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، 100 دفعہ ان 4 تسبیحات کو پڑھنا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسلام آباد میں، شیخ عدیل بھائی، انہوں نے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں نا سٹیکرز بنوا کے، اور یہ اذکار کارڈ انہوں نے باقاعدہ میٹرو میں 25,000 کے قریب تو انہوں نے تقسیم کیے ہیں. یعنی شوق کی بات ہے فی سبیل اللہ. تو یہ یعنی 4 کلمات کی فضیلت مسجدوں میں بھی لگائی. اب ظاہر ہے اس سے اب کس فرقے کو اختلاف ہو سکتا ہے، سنت اذکار ہے. صلاۃ و تسبیح میں بھی یہی 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان. یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا. اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما دے. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، جان بوجھ کر یا انجانے میں پوشیدہ
یا ظاہر کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دینے۔ تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام کے۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا۔ مزے کی بات ہے نا، یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں، فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے، تبلیغی جماعت والے، انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا، وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے، اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے، اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے، اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ بھائی 7 امام ترمذی نے لکھا ہے، یہ روایتی صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں علی وجہ بصیرت، یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایتاں نے۔ باقی وہ میرے کہنے میں تو نہیں لکھی کوئی، میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی، آپ کی ہیں، بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں۔ بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے، اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے۔ انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی ہے، سند پہ نہیں۔ اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، چوڑ کے لکھ دینے، اور پھر اوپر کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے۔ علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ، اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا، میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے، جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے۔ انہیں تو ایویں چھڈی سی، انہیں سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح کا ہی مولوی ہوئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے، ان کا سنا کیا ہے، نکال بخاری۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب وہ بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی امام تو تھا نا اندر۔ تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ
اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب, 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی یہ سنت. دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا, اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا, کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز, عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں, انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام, حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی, یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا, جز رفع الیدین میں آتا ہے, جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے, ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے, امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی, کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں, اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا. تو بات شروع ہوئی تھی کہ جلسہ استراحت کا حکم صلاۃ التسبیح والی نماز میں بھی موجود ہے, جو سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث ہے. اچھا, پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے, افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت, اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں, اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں, کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے. تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں, کوئی تسبیح رکھ لیں. نہیں, انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں. ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اور قیام میں تو 15 دفعہ, باقی 10 ہے. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں, چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا, یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, بال جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے. اچھا, یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ التسبیح والی, یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے, لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے, وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے, امام حنیفہ کے شاگرد نے. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کیے ہیں. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ, پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ, یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ. باقی وہی ترتیب ہے, صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا, تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو, اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل مال میں بھی نقل ہوا ہے, اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے, اس کو چھپا جاتے ہیں. اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے, تو انہوں نے فرمایا نہیں, سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے, وہ عام سجدہ صاحب کی طرح ہی ہوگا.
اچھا، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک رکن میں یہ پڑھنا بھول گیا، یعنی وہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ تو پھر قومے میں 20 دفعہ پڑھ لے. جس رکن میں بھولا ہے نا اس سے اگلے رکن میں زیادہ مرتبہ پڑھ لے، تاکہ وہ گنتی 300 کی پوری کرنی ہے آپ نے. تو انہوں نے فرمایا سجدہ صاحب عام نماز کے طریقے کے مطابق ہوگا، ان میں تسبیحات نہیں کی جائیں گی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اسے 2 کر کے پڑھا جائے، البتہ 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر میں رات کے وقت پڑھوں تو میں 2 کر کے پڑھوں گا، دن کے وقت اختیار ہے، چاہے 2 کر کے پڑھوں چاہے 4 اکٹھی پڑھ لوں. ویسے بہتر 2 میں ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو رکعت بھول گئی تو پھر تو آپ نے کم کی طرف جانا ہے، 2 پھر بھی یاد رہ جائے گی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز جو نفلی نماز ہے، آپ اسے سنت موقدہ کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ سب نفلی نمازیں ہیں نا، وہ 2 رکعت ہوتی تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت ملا کے سب کو وطر کر لیتے تھے. اور اسی لیے ہم دیکھیں قیام اللیل جو ہے، تراویح جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں، وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہے دن کی نفلی نماز ہو چاہے رات کی، وہ 2 رکعت ہوتی تھی. یعنی زور کی 4 سنتیں بھی آپ 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق کے اندر عبداللہ بن عمر سے موجود ہے، اور وہ ان احادیث کے راوی بھی ہیں، لہٰذا راوی حدیث اس کے فہم کو جانتا ہے، کہ وہ دن کی جو نفلی نمازیں تھی وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے، زور کی 4 سنتیں، لیکن رات کی جو نفلی نماز ہے وہ 2 کر کے ہی پڑھتے تھے. اسی لیے ہم ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں اکٹھی بھی پڑھنے کے قائل ہیں، کیونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کو درست سمجھا جائے گا، الا یہ کہ دوسرے صحابہ اس کو غلط کہتے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو ساتھ ایک سمجھ لیں مسائل بھی بتا رہا ہوں. تو صلاۃ و تسبیح بھی افضل یہ ہے کہ چاہے دن کو پڑھیں چاہے رات کو 2 کر کے پڑھیں. اور 2 کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. کسی کو پیاس لگ گئی ہے تو پانی پی لے، وہ سارے کام بھی آپ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ 2 الگ الگ کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں ظاہر تشہد بھی پورا پڑھیں گے، چاہے اکٹھی پڑھیں چاہے الگ الگ کر کے. افضل تو ہے کہ دروشی بھی ساتھ پڑھا جائے. تو یہ 7 مسائل بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے ساتھ ساتھ کلیئر کیے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے. اچھا، یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو تعلیم فرمائی صلاۃ و تسبیح، تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو. اور اچھا، یہ عربی کے اندر جب جمعہ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ہر ویک ہے، جس طرح ہم ہفتے کے لیے ویک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہفتہ بھی. بہرحال جمعہ بھی اگر کوئی لے لے ظاہری الفاظ میں تو درست ہے. ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ. اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں، ہر تاک رات میں پڑھیں. اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے. اسے رمضان میں تو ضرور پڑھے، ایک فضیلت والی نماز ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ. کوشش کریں آپ تاک راتوں میں پڑھیں. عام دنوں میں بھی جمعے والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے تو اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب تم مسجد میں اس طرح یعنی جلدی آ جاؤ تو جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو. تو اس دوران آپ جلدی جا کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 35-40 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، جو روٹین میں پڑھتے ہیں 25 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. جلدی جائیں مسجد میں جمعے والے دن اور یہ نماز پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب
خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ بعض خطیب غصہ کھا جاتے ہیں، انہیں بھی حدیث بتایا کریں کہ یہ حکم ہے، یہ کوئی آپ کی توہین نہیں ہو رہی، ویسے بھی آپ تو سٹوریاں ہی سنا رہے ہیں تقریر میں، اس میں سے کیا نکالنا ہے ہم نے، احترام میں ہی آئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے، چاہے وہ 2 کر کے پڑھ لیں آپ، چاہے اکٹھی پڑھ لیں۔ جمعے کے بعد 4 سنتیں ہیں، یہ نبی الاسلام کا مبارک عمل ہے، یہ میں نے آپ کو ضمناً ساتھ بتا دیا تھا کہ جمعے والے دن آپ اہتمام کریں۔ اب وہ کوئی صحیح مسلم کی حدیث نہیں فٹ کر سکتا کہ جی نبی الاسلام نے جمعے کے دن کو اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہاں پہ تو واقعی حکم آ گیا نا واضح طور پر، جس طرح حاکم میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں سے افضل ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن ان کو موت آئی، اس دن قیامت قائم ہوگی، تم اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، ابھی بہت سخت الفاظ تھے، 295C لگتی تھی پاکستان کی اس پہ، لیکن اس زمانے میں شکر ہے یہ نہیں ہوتی تھی کہ سوال پوچھنے کے اوپر کسی کے اوپر یوں فتویٰ لگا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے، تو یعنی میری وفات کے بعد بھی تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا۔ لیکن یہ سارا کچھ معاملہ برزخی ہے، اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ حیات النبی کو ہم مانتے ہیں، میری تو درجنوں ویڈیوز ہیں اس کے اوپر، آخرت کی زندگی ہے۔ تو اب جمعے کے دن درود شریف کو مخصوص کرنا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اس طرح صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بھی ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھو، لہٰذا جمعے کے دن آپ پڑھیں تو یہ افضل ہے، اور روزانہ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں۔ اس میں بہرحال یہ جو مساجد کے اندر بینر لگے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں رات کو 1 بجے صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، یہ بدعت ہے جی۔ یہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ نفل کی جماعت اعلانیہ کروانا بدعت ہے۔ یار وہ بدعت کتنی بڑی ہوگی جسے اعلیٰ حضرت بدعت کہہ رہے ہوں، مکروہ، وہ ذرا احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ دعوت اسلامی والے کروا رہے ہیں سارے۔ ویسے اگر کوئی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کراتا ہے نا بغیر اعلان کے کوئی بھی نفلی نماز، اس کو ہم بدعت نہیں کہتے، وہ سنت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ہمارے گھر آ گئے تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، ایک گھر میں خیر و برکت کے لیے، تو ہم نے آپ کے پیچھے نیت کر لی۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے اتبان بن مالک ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینہ شریف میں پانی جمع ہو جاتا ہے، میں دور سے آتا ہوں، راستے میں کئی ندی نالے مجھے عبور کرنے پڑتے ہیں، سرکار وہ گاؤں سے پڑھنے آتے تھے نماز، تو آپ کبھی آپ کو ٹائم ملے میرے گھر تشریف لے آئیں، آپ کسی گھر کے کونے میں 2 رکعت پڑھ دیں تاکہ میں اسے بعد میں اپنے لیے مصلی بنا لوں۔ تو وہی ہوا، حضور علیہ السلام نے کس دن ٹائم نکالا، آپ اس کے گھر چلے گئے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا، کوئی چیز حضور کے لیے ایک گفٹ کے طور پر۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے، ان کا یا رسول اللہ ادھر آپ نماز پڑھ دیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اہل خانہ جو تھے انہوں نے پیچھے نیت کی نماز کی، حالانکہ وہ عام نماز تھی نفلی، تو وہ نبی علیہ السلام نے اس کو ایک شرف بخشا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ابن تیمیہ نے جو لکھا ہے کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یہ ابن عمر کی بدعت ہے، جو بخاری میں آیا کہ وہ حضور کی سفر حج کی جگہوں کو تلاش کر کر کے جہاں جہاں راستے میں نماز پڑھی وہ نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ وہ اس جگہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے سفر حج میں حضور نے وہاں پیشاب کیا تھا۔ اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ حضور کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھنا، اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ ابن عمر کی بدعت ہے کیونکہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، نعوذ باللہ۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ اب اسے بھی رافضی کہو، اس نے تو ڈائریکٹ بدعت کا فتویٰ لگایا، تو اس پہ میں نے بڑا تفصیلی لیکچر دیا تھا، اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ
یہ صحابہ تو حضور سے کہتے تھے کہ ہمیں ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں جو ہمارے لیے ایک برکت والی جگہ ہو کہ ہم وہاں پہ نماز بعد میں پڑھیں. ظاہر ہے حضور کی جگہ ہیں وہ, تو نبی علیہ السلام نے وہ 2 نفل وہاں پہ پڑھے. اس کو انہوں نے اپنا مسجد بیت ڈکلیئر کر دیا کہ جب کبھی میں نہیں جا سکوں گا مسجد میں تو یہاں پہ نماز پڑھوں گا. اور یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ عورتیں وہاں نماز پڑھیں تاکہ وہاں پہ پاکی کا اہتمام ہو سکے اس جگہ میں. تو یہ سنت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نفلی نماز کی جماعت بغیر اعلان کے اچانک کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, اگر اچانک پروگرام بنتا ہے تو ٹھیک ہے, صلاۃ تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اعلانیہ اس طرح بندے اکٹھے کرنا, بندے نہیں, وہ چندے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی مسجدوں میں یہ کسی مسجد کی رونق کو آباد کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ پبلک آئے, زیادہ پیسہ آئے. ہاں, آج آپ پیسہ بند کر دیں نا, اور جناب بجلی نہ ہو تو یہ اذان کے ساتھ صلاۃ السلام چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی سن ہی نہیں رہا, آپ کس کے لیے پڑھے. میں بال بناؤں کس کے لیے, میں تو کسی نو ساڑنے سے درود پڑھنا ہے. تو ان لوگوں نے یہ سارے کام چھوڑ دینے ہیں. یہ سب کچھ اپنے ان معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے چند ایک مسائل تھے, فقہی احکام و مسائل, وہ بھی کلیئر کر دی ہیں کہ تاکہ اگر آپ صلاۃ التسبیح کبھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں, مساجد میں بھی اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بتائیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ بتائیں. ہماری ایک یہ والی ویڈیو آپ شیئر کر دیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے 1 آدھ دن میں. اب میں دیکھیں فی البدی کئی ایک ریفرنسز بیان کر دیتا ہوں, بعد میں ہمارے اس پہ گھنٹوں لگتے ہیں, بلکہ کئی دن لگ جاتے ہیں. ایک ریفرنس ظاہر ڈالنا ہوتا ہے. باقیوں سے تو آپ جو بچپن سے سن رہے ہیں ویسے ہی عمل کر رہے ہیں. ہم تو کوئی ایک جملہ بھی بول دیں تو کہتے ہیں جی لکھیا کتنے ہے, اور مولوی سے بغیر لکھے ہوئے دین پوری زندگی, داڑھی بھی سفید ہوگی, اس سے کبھی نہیں پوچھا. اب بھی نہیں جا کے پوچھ رہے کہ کہیں 14 ٹیکے نہ لگوانے پڑ جائیں. ہاں, اتنا ڈرتے ہیں. یہ 14 ٹیکوں کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے. ادروائز کبھی ایسا نہیں ہونا تھا. اگر ہمارے آباء و اجداد ان سے پوچھتے رہتے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, تو آج دین کا حلیہ انہوں نے اتنا نہیں بگاڑنا تھا. بلکہ یہ چند ایک مسائل تھے, اس سے ریلیٹڈ میں نے بیان کر دیے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.